شاعری کا آغاز اپنے اسکول کے زمانے میں کیا تھا اور 6 کلاس سے کہنا شروع کیا، لیکن اس وقت اتنا زیادہ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یہ میں شاعری کر رہی ہوں یا تک بندی کر رہی ہوں، اتنا زیادہ مجھے اندازہ نہیں تھا۔ لیکن بچپن میں ساحل لدھیانوی سے متاثر ہوئی۔ اس زمانے میں ساحل لدھیانوی ہی کے گیت ریڈیو پہ آیا کرتے تھے اور ان کی مزاحمتی شاعری نے مجھے بہت زیادہ متاثر کیا۔ اور سب سے بڑھ کر یہ تھا کہ میرے والد جو تھے ان کے جو نظریات تھے انہوں نے میری زندگی پر بہت زیادہ اثر پذیر ہوئے ان کے نظریات۔ اور میں نے اپنے گھر میں اپنے اطراف میں جب میری آنکھ کھلی یا میں تھوڑی سی ہوشمندی کی طرف گئی تو میں نے صرف کتابیں ہی دیکھی، اور وہ کتب جو لوگ شاید بہت بڑے ہو کر پڑھتے ہیں، میں نے بہت بچپن میں وہ ساری کتابیں، ذلتوں کے مارے لوگ، رشیا کی بک تھی، اور اس کے علاوہ میکسم گورکی کی ماں، یہ کتاب، اور بہت سمجھ میں نہ آنے والی چیزیں اس وقت تو سمجھ میں نہیں آئی تھی، اور اسی طرح کرسچن ہیں، عصمت ہیں، منٹو ہیں، یہ سارے ہیں۔ وقت کے ساتھ ساتھ آگے میں پڑھتی گئی کیونکہ یہ سب کتابیں میرے گھر میں موجود تھیں، اور بس انہی چیزوں کے ساتھ میرا رجحان آگے بڑھتا چلا گیا۔ تو اسکول کے زمانے سے میں نے بس پہلے تو وہی ہوتا ہے جیسے سارے اسکولوں میں ہوا کرتا ہے کہ آپ بزم طلبہ میں اور مختلف چیزوں میں حصہ لیتے ہیں تو اشعار جو ہے وہ یاد کرتے ہیں اور وہ سناتے ہیں، تو اس میں بھی حصہ لیا کرتی تھی۔ اس زمانے میں یادداشت بہت تیز تھی اور کئی 100 اشعار زبانی یاد تھے، اب تو اپنے اشعار بھی یاد ہونے مشکل ہوتے ہیں۔ تو بس وہیں سے آغاز ہوا، اور میرے والد صاحب، میری والدہ کا بہت اہم کردار رہا میری زندگی میں، اور اگر وہ میری حوصلہ افزائی نہ کرتے، میرے والد خاص طور پہ، پھر میری والدہ جو مجھے ہر جگہ مشاعروں میں لے کے جاتی تھیں، رات گئے میرے ساتھ ساتھ رہتی تھیں، تو جو ان کی تعلیم و تربیت تھی میرے والد کی خاص طور پہ، ان کا جو ذہن تھا وہ یہ تھا کہ وہ چاہتے تھے کہ معاشرے میں کوئی تبدیلی پیدا ہو، اور وہ ان کا رجحان یہ تھا کہ انہوں نے اپنی ساری جائیداد جو انڈیا میں میرے والد کے نام پر 99 سال تک، یعنی 100 سال تک میرے والد کے نام اور اس کے بعد ان کے اولاد کے نام پر تھی، تو انہوں نے وہ ساری کی ساری جائیداد وہیں تقسیم کر دی تھی اپنی زندگی میں ہی۔ اور اس کے بعد ہم سب لوگوں کو بھی یہ کہا گیا کہ، بلکہ میرے بھائیوں کو تو انہوں نے بتایا ہی نہیں، مجھ سے ہی جب ذکر کیا تو ہم نے یہی کہا کہ کبھی بھی اس جائیداد کے لیے آپ کلیم نہ کرنا۔ اور جو پاکستان میں ہماری زمینیں تھیں میرے والد نے وہ بھی سب مستحقین میں تقسیم کر دی تھی، اور پھر اس کے بعد گو کہ میرے والد جو تھے وہ آرمی میں، انڈین آرمی میں میکینیکل انجینئر تھے، اور پھر میرے والد نے وہاں سے ریزائن دے دیا تھا۔ پھر ہم پاکستان، جب یہاں پر ہمارا پاکستان سے ہمارا تعلق جڑ گیا تو یہاں جو زمینیں میرے والد کے نام تھیں انہوں نے وہ بھی ساری کی ساری تقسیم کر دی تھی۔ تو زندگی میں بہت نشیب و فراز آئے، بہت دولت دیکھی، بہت پیسہ دیکھا، اور پھر اس کے بعد حالات کی ابتری بھی دیکھی، لیکن کبھی اس کا احساس نہیں ہوا، کیونکہ میرے والد ہمیشہ یہی بات کہا کرتے تھے کہ بیٹا مالی مفلس ہونا کوئی گناہ نہیں ہے، ذہنی مفلس ہونا بہت بڑا گناہ ہے۔ تو ساری زندگی ان کی بھی یہی کوشش رہی اور ہماری بھی یہی کوشش رہی کہ ذہنی طور پر مفلس نہ ہوں، اور کوشش کریں کہ ذہنی طور پر جو ہے وہ ہم کچھ نہ کچھ علم حاصل کرتے رہیں اور وہ آگے تک لوگوں تک بڑھائیں۔ تو میرے والد کی یہ ساری چیزیں تھیں، بلکہ میرے جو والد نے جو ان کو وراثت میں ملا وہ یہ تھا کہ ان کے ایک ماموں جو تھے وہ ہمت علی کے نام سے، انڈیا میں ان کا نام تھا ہمت علی، کیپٹن تھے وہ وہاں پر، میرے والد کے ماموں، وہ بھی درویش ہو گئے، اور انہوں نے اپنے ساری جائیداد غربا اور مساکین میں تقسیم کر دی تھی، اور ان کے اس وقت جو قصبہ سونا گڑگاؤں ہے دہلی ہندوستان میں، اس وقت ان کے 4 لاکھ مرید تھے، جی ہمت علی جن کا میرے والد کے جو ماموں تھے، اور ان کے 4 لاکھ کے قریب اس وقت مرید تھے، اور پھر بعد میں وہ مستانہ ہمت علی کے نام سے مشہور ہوئے کیونکہ وہ درویش ہو گئے تھے، دنیا دانی انہوں نے جو تھا اپنے دولت اور سبھی تقسیم کر دی۔ تو یہی چیز شاید میرے والد میں آگے آئی کہ ان کو دولت سے کبھی محبت نہیں رہی، اور مجھے بھی آج تک میری بھی یہی فطرت ہے کہ میرے اکاؤنٹ میں کوئی پیسے نہیں ہوتے۔ تو بہرحال ہمارا سرمایہ یہ، آپ جو میرے پیچھے میری کلیات ضخیم دیکھ رہی ہیں، میری ایک ایک کلیات 2,000 صفحات کی ہے، اور ریٹائرمنٹ کے بعد جو مجھے گریجویٹی کا پیسہ ملا تو میری یہ خواہش تھی میرے شوہر کی۔ اس کے بعد میں اپنے شوہر کی طرف آؤں گی، تو آپ نے بچپن کا پوچھا تھا، لیکن چونکہ میری شادی بہت ارلی ایج میں کیا ہوئی، بس وہ وقت پہ ہوئی جو ہونی چاہیے تھی، تو اس کے بعد میرے شوہر کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن ہے۔ والدین نے تو جو اپنا حق تھا وہ اپنی محبت سے بڑھ کر انہوں نے ادا کیا، لیکن اس کے بعد ایک شوہر کا جو کام ہوتا ہے نا، شاید ہر شوہر ایسا نہیں کر سکتا جو میرے شوہر نے میرے ساتھ کیا ہے، یعنی یہ ساری کتابیں لانے میں ان کا کنٹریبیوشن ہے، اور اس کے علاوہ جو یہ کلیات آتی ہیں 2,000 صفحے کی، ان کو کئی بار ان کی پروف ریڈنگ پڑھنا، میری اصلاح کرنا، مجھے زیر زبر کے ساتھ تلفظ بتانا،
اور ڈکشنری لے کے بیٹھتے ہیں آج بھی وہ. اور یہ آپ میری تحریر ان کی دیکھیں کہ میں باریک باریک لکھا ہوا آپ تو بالکل نہیں پڑھ سکتی آنکھوں کی وجہ سے، میرے آپریشن ہو چکے، لیکن وہ اپنے ہاتھ سے اتنا موٹا موٹائی کر کے، یہ ان کی رائٹنگ ہے، بہت اچھی رائٹنگ ہے، وہ کیلی گرافسٹ بھی تھے، تو وہ لکھ کر دیتے ہیں اور میں پھر پڑھتی ہوں. تو ماشاء اللہ قدم با قدم پہ وہ میرے ساتھ ہیں، اور یہ سارا کریڈٹ نامی کو دیتی ہوں. میرا اس میں کوئی کریڈٹ نہیں ہے، میرے والدین کا اور میرے شوہر کا اس میں حصہ ہے. باقی اللہ تعالیٰ نے جو مجھ سے کام لینا تھا شاید اس نے مجھ سے لیا ہے. ماشاء اللہ